کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لب ہلا رہے تھے, یوں پیچھے پیچھے پڑھ رہے تھے, اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به. قربان جائیے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین وحی قرآن کے اس وقت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک کہ محبوب اپنی زبان کو حرکت نہ دو. بتائیے کوئی حرکت دیے بغیر قرآن کو یاد کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے یار؟ کوئی ایسا ہے جو قرآن کو پڑھے بھی نہ, زبان کو حرکت نہ دے اور کہے مجھے قرآن یاد ہو گیا ہے؟ کوئی کائنات میں ایسا ملا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا بھئی, پڑھنا پڑے گا تبھی یاد ہوگا. لیکن اللہ دیکھے کیسی کریم مانا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں محبوب لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن. محبوب آپ اپنی زبان کو ہلائیے بھی نہیں, آپ اپنی زبان کو مشقت میں نہ ڈالیے. میں رب العالمین آپ کے سینے میں قرآن ایسے جمع کر دوں گا کہ پھر قرآن آپ سے جدا نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. کہ محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ جبریل آگے آگے پڑھ رہے ہیں میں بھول جاؤں گا. نہیں میرے حبیب آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے, میں وحدہ لا شریک ہوں, میں آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دوں گا. تو لہذا اس کلام اللہ کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے. یہ قرآن ہے جس کو رب العالمین ہدی للعالمین کہتے ہیں. یہ کلام اللہ ہے جس کو رب العالمین اپنا کلام کہتے ہیں. اسی کلام اللہ کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے. میرے بھائیو جو کچھ بھی ہو جائے, آج کا کافر جس درجے میں بھی آ کر قرآن کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے, قرآن کی توہین کرنے کا ارتکاب کرتا ہے, ایمان والوں کے دلوں کو جلانے کی کوشش کرتا ہے, رب العالمین قرآن میں یہ بات کہتے ہیں فَمَاخِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَمَكَرُوا وَمَكْرًا كُبَّارًا. اللہ رب العالمین کلام اللہ میں کہہ رہے ہیں کہ محبوب آپ کے زمانے میں لوگوں نے قرآن کو جھٹلایا ہے, آپ کے زمانے میں لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ہے. اللہ اپنے حبیب کو بطور تسلی یہ بات کہتے ہیں محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فَمَحْقِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. میں نے انہیں دنیا میں تھوڑی مہلت دی ہوئی ہے, یہ میرے پاس تو آ جائیں میں سارے حساب چکتا کر لوں گا ان سے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. محبوب بھی کلام اللہ پڑھتے ہیں نا تو آگے سے انکار کرتے ہیں محبوب ہم قرآن کو نہیں مانتے, علیہ باللہ. آگے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے. تو اللہ فرماتے ہیں محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہم نے انہیں دنیا میں تھوڑی سی مہلت دی ہے, یہ مریں گے, مرنے کے بعد ہمارے پاس آئیں گے, پھر ہم حساب چکتا کریں گے, پھر ہم پوچھیں گے کہ بتاؤ آج کوئی تمہارا مددگار ہے, پھر ہم پوچھیں گے بتاؤ آج کوئی ہے تمہارا رفیق, آج کوئی تمہارا ساتھی ہے جو تمہیں ہماری دی ہوئی تکلیف سے بچا لے. تو رب العالمین خود قرآن میں کہتے ہیں وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. پھر جب ہم انہیں پکڑیں گے کافروں کو, ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. آج صرف ہمارے ایمان کا امتحان ہے, ہمارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ ہم کتنے بے حس ہو چکے ہیں. آج ہمیں دیکھتے ہیں یہ لوگ کہ کیوں یہ لوگ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے. میرے بھائیو ایک توہین کا مسئلہ مسلمان برداشت نہیں کرتا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. توہین کا مسئلہ ایک ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے خمیر کے اندر اس کی غیرت ایمانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ اسلام کی ہونے والی توہین کو برداشت نہ کرے. آج سارے سوئے پڑے گا حکمران, کوئی مسلمان حکمران بولنے کو تیار نہیں کیونکہ اسباب کے پیچھے لگے ہوئے گئے, مسبب الاسباب کو چھوڑا ہوا گئے. ہم نے آج غیروں سے پلنے کا یقین پیدا کیا ہے کہ اگر ان لوگوں کو آنکھیں دکھائیں گے
تو ہمارا کیا بنے گا؟ قربان جائیے حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جنہیں کہنے والا یہ بات کہتا ہے کہ فارس کے بادشاہ کے تو دسترخوان پر بیٹھا ہے، تو لہذا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے، آپ کی روایت کو ترک کر دے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں اس جیسی کئی سلطنتوں کے بادشاہ کو اپنے پاؤں کی نوک پر رکھتا ہوں، لیکن رسول اللہ کے دین کو ایک لمحے کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک فارس کا بادشاہ، اس جیسی کئی سلطنتیں ہو، میں اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ان کمینوں کی وجہ سے چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج کیسی بے حسی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں ہم لوگ کہ آج خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں کہ اگر ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کیوں ہوتا رہے؟ میرے بھائیوں، اسلام میں ایقان میں جو شاعر ہیں ہمارے، جس میں کلام اللہ شاعر ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام اللہ کو امت پر یہ ہے کہ اللہ نے اپنا کلام امت کو دیا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، اور یہ حملے آج نہیں ہو رہے کہ کلام اللہ کی توہین ہو رہی ہے، یہ سلسلے شروع سے چلے ہیں۔ یہ وہ نضر ابن حارث جیسا جس کا سورۃ لقمان میں اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا، قصے اور کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا جا کر شام سے، اور لوگوں کو دینے بانٹنے لگا، فری تقسیم کرنے لگا، فری تقسیم کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ نضر ابن حارث جا کر قصے اور کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا ہے شام سے، اور لوگوں کو فری تقسیم کر رہا ہے کہ لوگوں یہ پڑھو، کلام اللہ نہ پڑھو، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ فری تقسیم کر کے وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے، لیکن میرے بھائیوں وہ جو یہ عزائم رکھتے تھے کہ قرآن کی تعلیمات رک جائیں یا قرآنی تعلیمات کا سلسلہ ختم ہو جائے، آج ان کا نام لیوا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور قرآن مجید اپنی جگہ موجود ہے۔